بہترین لوگ وہ ہیں، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ ہمارا کتنا بڑا روب تھا، لیکن آج مسلم قوم کتنی پست ہو چکی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے قرآن مجید مکمل ہوا۔ یقیناً کوئی بھی کام جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مکمل اس رمضان میں یہاں پر جمع ہو کر قرآن سننے اور قرآن کی تلاوت کرنے، نماز کا اہتمام کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ معزز بھائیوں، قرآن مجید حقیقت میں بہت ہی آسان کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا چار مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور بتایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، ضروری ہے کہ قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل کرنا، اس کا پیغام دوسروں کو پہنچانا حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جو آدمی قرآن کا ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا جو ماہر اور ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو اسی لیے زندگی میں کبھی بھی اس کو فراموش نہ کرو۔ بے شک یہ کتاب ایک دم سیدھے راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہتا ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والا یہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے روشنی ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ 30 پارے آپ نے سنے، سبحان اللہ۔ کبھی اللہ جنت کی خواہش دلاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جہنم سے ڈراتا ہے، اور بتایا کہ سب سے بدترین جگہ ہے لوگوں، زندگی میں ہمیشہ اس سے پناہ طلب کرتے رہو۔ سب سے بہترین جگہ جنت ہے، تم اسے مانگتے رہو۔ قوموں کے قصے بیان کر کے ہم کو آگاہ کیا، اے قوم کے لوگوں، اے امت محمدیہ، تم بھی اگر پچھلے قوم کی طرح نافرمانی کرتے رہو گے، یاد رکھو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ کبھی کبھی قوم فرعون کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا۔ ایسے کتنے ایسے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کرتا ہے، اے لوگوں عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندوں عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، آج معاشرے میں جہاں بھی مسلمانوں کے درمیان پریشانیاں ہیں، سب سے بہت اہم ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا۔ جب ہم اس سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہو جاتے ہیں قیامت کے دن۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ بے شک میرے قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہو جائیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ایک امید ہے حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفارش کر لیں گے، بشرط ہے کہ عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ اللہ کے رسول سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں نبی کی سفارش سے فرما، لیکن قرآن مجید کو ترک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ سوچو کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا آپ کا قرآن کے بغیر نہ ہو، ہمیشہ قرآن پڑھے۔ رمضان میں الحمدللہ قرآن پڑھتے رہے، بعد رمضان
رمضان بھی پورے مہینے بھی آپ پابندی کے قرآن پڑھتے رہیں، کم از کم ایک صفحہ تو پڑھے، آپ کے ٹیبل میں، آپ کی الماری میں قریب میں قرآن نظر آئے تاکہ آپ کو یاد ہو، آپ پڑھنے لگے۔ ورنہ تو آج ہمارے پاس سب کے لیے وقت موجود ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت موجود ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں سب کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہے، لیکن نہیں ہے تو قرآن مجید کے لیے نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جڑو، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، نجات دلانے والی کتاب ہے، سفارش کرنے والی کتاب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور روزہ آئے گا، کہے گا اے اللہ، روزہ کہے گا اے اللہ دن بھر تیری رضامندی کے لیے بھوکا رہا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اللہ اس کی سفارش قبول فرما لے گا۔ قرآن آ کر کہے گا اے اللہ رات بھر نیند کو حرام کر کے، نیند کو قربان کر کے اس تلاوت کرتا رہا، اللہ تو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، ہمارے لیے حجت بناؤ، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ اکبر، القرآن حجت لک علیک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تمہارے فیور میں ہوگا یا تمہارے خلاف میں ہو جائے گا۔ اسی لیے جو قرآن کا ادا کرتا ہے قرآن اس کے لیے سپورٹ کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو حفظ کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، اور ان ماں باپ کے لیے بڑی بشارت ہے جو اپنے بچوں کو قرآن میں لگاتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ کہا جائے گا حافظ قرآن سے اقرا ورتل کما کنت ترتل، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیری آیت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے قریب کریں، ورنہ تو آج حالت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے قرآن کو فراموش کیا، ترک کر دیا، سارے دشمنان قوم ہم پر ٹوٹ پڑے۔ حقیقت میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم نے یقین معنی میں قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، مس یوز کیا قرآن کو۔ کبھی جہیز میں ہم نے دینے کے لیے استعمال کیا، کبھی کوٹ میں اسے استعمال کیا، کبھی ہم نے تعویذ کی شکل میں لٹکانے کے لیے استعمال کیا، کبھی توغروں کی شکل میں لٹکانے کے لیے استعمال کیا، کبھی ہم نے فاتحہ خوانی کے لیے استعمال کیا۔ کیسے کیسے ہم لوگ اس قرآن پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس قرآن کا حق وہی ادا کرتے جو مومن ہوتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب عطا کی، حقیقت میں لوگ حق ادا کرتے ہیں، یقین معنی میں یہی لوگ مومن ہیں۔ جہاں آپ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، پابندی سے پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک بہت بڑا حق بنتا یہ ہے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھی جائے، یہ کتاب سمجھ کر پڑھی جائے۔ ورنہ تو آج دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب، قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں لوگ، لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج تو مختلف ٹرانسلیٹ موجود ہے آپ کے پاس، تمل میں، تیلگو میں، کنڑا میں، اردو میں، کس میں آپ کو چاہیے، سب لینگویجز میں الحمدللہ قرآن کا ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اللہ کی قسم اسے چھوڑ کر کبھی آپ عزت نہیں پا سکتے۔ ان ھذا القرآن یرفع بھذا الکتاب اقوام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قرآن، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زوال سے دوچار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر تم ذلیل ہو گئے۔ یہ قرآن وہ صحابہ کے زمانے موجود تھا، 114 سورہ جب سے آج بھی وہ ہے، 30 پارے جب سے آج بھی 30 پارے ہیں، لیکن صحابہ اکرام نے قرآن کا ادا کیا، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ماشاءاللہ ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ حقیقت میں آج ہم بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، بستی میں، ہر جگہ پر قرآن کو عام کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس مسلم معاشرے میں جو تباہی ہے، جہالت ہے، نافرمانیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ کیا کچھ نہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے قرآن نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تلاش کرو قرآن میں کہاں ہیں آپ، میں تلاش کر کے دیکھو میں قرآن میں کہاں ہوں، آپ تلاش کر دیکھیں آپ قرآن میں کہاں ہیں، کس جگہ پر آپ کا تذکرہ ہے، یہ نوٹ کر کے زندگی گزاریں۔ حقیقت میں وہی زندگی کامیاب زندگی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ عزت سے نوازے جائیں گے، قیامت دن آپ کا بڑا مقام ہوگا۔ اور ایک نظم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جس میں حقیقت کو واضح کیا گیا، ہم لوگ ایک دور میں کیا تھے آج کیا ہو گئے،
ہمارا کتنا بڑا روب تھا، لیکن آج مسلم قوم کتنی پست ہو چکی ہے اور کتنی ذلیل و خوار ہو چکی ہے۔ ہم ڈرے ہوئے اور بہت ہی مایوس زندگی ہم لوگ اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ تو اس نظم کے شکل میں چند اشعار ہیں، آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، کر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، کر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ جس جو در سے شاہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جو در سے شاہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا مگر آباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ حقیقت میں اس نظم میں امت مسلمہ کی حالت کو واضح کیا گیا، کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم کتنے مقصد سے دور ہیں۔ اللہ سے قریب ہونا ہے، دین سے قریب ہونا ہے، تبھی ہمارے لیے عزت اور سربلندی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
جب تک رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم نے جو بھی بندگی کی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنائے، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی مومن لوگ ہیں باقی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور حقیقت میں میرے بھائیوں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر گزارو۔ دیکھو آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اگلا آنے والا رمضان میں رہوں گا یا آپ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ کتنے لوگ تھے گزشتہ تراویح میں، گزشتہ سال، لیکن آج وہ لوگ مٹی کے حوالے ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ اسی لیے جتنی زندگی ہمارے مقدر میں ہے اسے غنیمت جانو، رب کو راضی کرو، راضی کرنے کی عمر ہے یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ آخرت میں لے گا اور اجر عظیم سے نوازے گا، اور رب کے ساتھ اچھی امید رکھو، اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے گا۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہم نے نوجوانوں کو خاص کر کے دیکھا اس سال بڑی تعداد میں ماشاءاللہ پوری تراویح پہلی دوسری تیسری پانچویں چھٹی سب تک ماشاءاللہ صفوں کی صفوں ماشاءاللہ جوان لوگ باقاعدہ پابندی سے عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عبادت قبول فرمائے، اس لیے کہ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بہت سارے گھریلو مصروفیات چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دن حاضری دیتے رہے۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم، اس کی توفیق ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کی عبادت قبول فرمائے، ہم سب کو یہاں جمع قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ستون کو، زمین کو، دیوار کو اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمارے لیے گواہ بنائے، اور یہ سب ہمارے حق میں گواہی دینے لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہے اللہ کے بندہ جا میں تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ضرور بس ہی کافی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے، جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جب تک رکھے اس دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھے، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔